آج کل ایک نیا سلسلہ آیا ہوا ہے جو شاذلی سلسلہ ہے۔ شاذلی سلسلہ کیا ہے؟ میرے علم میں نہ کوئی خانقاہ ہے، نہ میرے علم میں پیر ہے، نہ میرے علم میں لٹریچر ہے، نہ مجھے پتا ہے۔ میں اتنی بات کہتا ہوں کہ مجھے آپ پر ایک بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ جب سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے تو دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں؟ میرا بھی کراچی سے ملیشیا کا سفر ہے، تو مجھے ایک میزبان جن کا میرا کھانا تھا، مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ملیشیا جائیں گے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملیں گے؟ میں نے کہا ملیں گے یا نہیں ملیں گے، آپ مجھ سے پوچھو کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ مجھ سے پوچھو میں ملنا بھی چاہتا ہوں کہ ملیں گے نہیں ملیں گے تو بات کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کہتے جب کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ میں نے کہا یار جن لوگوں کے پاس اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہو، سب کچھ دیا ہو، میرے مسلک میں خدا نے علم بھی دیا ہے، دلیل بھی دی ہے، تقوی بھی دی ہے، علماء بھی دیے ہیں، سیاست بھی دی ہے، خانقاہ بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ مجھ جیسا بندہ اگر اس کو ملنے کی تمنائیں کرے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے مسلک اور اپنے قابل کے علم کی ناقدری کی ہے۔ ہم کیوں جائیں؟ میں نے کہا آپ کون سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولانا صاحب ملیشیا آ رہے ہیں ملیں گے یا نہیں؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں کسی بندے کی اہمیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت ہو۔ مجھے ایمان کے ساتھ آپ بتاؤ کہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ان کے پاس آنے سے ساری دینی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم دائیں بائیں کیوں دیکھیں؟ ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے، نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے دائیں بائیں دیکھنے کی۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں کہتے جی ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں میں ڈاکٹر نائک کو ملا، وہ تو ملے ہیں۔ میں نے کہا ان کے ملنے سے ذاکر نائک کی غلط فہمی دور ہوئی ہے مولانا صاحب کی؟ کہا جی مولانا صاحب کی۔ تو میں نے کہا مزہ تب تک اسی غلط فہمی دور کر دیں، نہیں سمجھے؟ مجھے کہتا ہے جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ذاکر نائک کہتا ہے پہلے میں فتوے دیتا تھا اب نہیں دیتا۔ میں نے کہا ہمارا اختلاف فتوے سے نہیں ہوتا کوئی بندہ دیتا کہ نہیں، ہمارا اختلاف اس سے ہوتا ہے کہ بندے کا نظریہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ کسی بندے کا نظریہ غلط ہو اور بیان کرے تو بھی غلط ہے، کسی کا نظریہ غلط ہو اور بیان نہ کرے تو بھی غلط ہے۔ اس نے مسئلے پر فتویٰ دینا چھوڑ دیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ جس پر فتویٰ دیتا تھا وہ مسئلہ چھوڑا کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ مفتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو مفتی بھی نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں فقیہ ہوں۔ تو میں نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا میں فقیہ ہوں، کیا مطلب؟ میں نے کہا مفتی کا درجہ نیچے ہوتا ہے، فقیہ کا درجہ اوپر ہوتا ہے۔ مفتی ناقل ہوتا ہے اور فقیہ دلائل شریعت اور مزاج شریعت کی روشنی میں اپنے ذوق سے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا تم مفتی سے پوچھو کہ آپ تو فقیہ کے مقابلے میں بات کیوں کرتا ہے؟ تو فقیہ سے پوچھا ہے مفتی کے مقابلے میں بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے بات کہہ دی آپ اس کو پسند کرو آپ کی مرضی، نہ پسند کرو آپ کی مرضی، قبول کرو آپ کی مرضی، نہ قبول کرو آپ کی مرضی۔ ایک مفتی جب فتویٰ دے وہ کہتا ہے نا بھائی میں مفتی ہوں، میرا کام فتویٰ دینا تھا میں نے دے دیا۔ کسی کے ذہن میں نہیں آتا یہ مفتی بڑا متکبر ہے، خود کو مفتی کہہ رہا ہے، بڑا ریاکار ہے، خود کو مفتی کہہ رہا ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں میں فقیہ ہوں، بڑا ریاکار ہے، خود کو فقیہ کہہ رہا ہے۔ سیاستدان کہتا ہے میں سیاستدان ہوں، میں سیاست سمجھتا ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا بڑا ریاکار ہے۔ میں نے تبلیغ میں 20 سال لگائے ہیں، میں تبلیغ سمجھتا ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا ریاکار ہے۔ سیاست کے بیس پہ ہم سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا ریاکار ہے۔ اور جب میں یہ کہہ دوں کہ مسلک پر مطالعہ کیا، جان کھپائی میں نے ہے، اس کو آپ کو کہتے ریاکار ہے۔ اب آپ کا ذوق کیوں بدلتا ہے؟ آپ کے ریاکار کہنے سے میں کیا نہ چھوڑ دوں گا؟ میں ہرگز نہیں چھوڑتا۔ مسلک عقیدہ کو میں سمجھتا ہوں، شرح صدر سمجھتا ہوں اور میں بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ سے تمہارے تصدیق لگوانی ہے کہ آپ کہہ دو گے تو ہم بیان کریں گے، نہیں ہوگے تو نہیں بیان کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ